جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ایک ایسے شعبے کی کہ دیکھیں عموماً جب بیمار ہوتا ہے بندہ تو وہ اسپتال جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور اسپتال جو ہمارے قائم ہوئے ہیں وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک طریقے ہیں جو دنیا بھر میں بھی رائج ہیں، مختلف ممالک میں استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی وہ طریقے موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کی۔ ہومیوپیتھی بھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس پر بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے شفا بھی ملتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ایلوپیتھک طریقہ علاج کو پروموٹ کیا گیا، اس کو ترقی دی گئی، اسی طرح سے ہومیوپیتھی طریقہ علاج پر توجہ نہیں دی گئی۔ گو کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہت ساری بیماریوں میں افیکٹو ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، فوری دستیاب ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں محترم ڈاکٹر جاوید شاہ۔ ڈاکٹر جاوید شاہ صاحب سابق صدر ہیں نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جاوید شاہ صاحب بانی ہیں ہومیو فزیشین سوسائٹی کے بھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا ہاٹ ایشو ہے جو ہیلتھ کا، جو کافی زمانے سے ہم اس میں جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو بھی فروغ دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہومیوپیتھی کا ابھی مسئلہ کیا چل رہا ہے، ہومیوپیتھی پروفیشن کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سینٹ نے جو قانون سازی کی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو اپوز کیا جا رہا ہے، تو کیا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ اس میں جو صورتحال ہے، یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے باقاعدہ یہ عوام الناس کا پسندیدہ طریقہ علاج ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں جو کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی جو ہے نا رزلٹ نہیں ملا ہے۔ پاکستان میں دو طریقہ علاج جو ہے وہ ایک ہے ایلوپیتھک سسٹم، وہ 1962 میں ایکٹ آیا، اور ہومیوپیتھک جنوری 1965 میں ایکٹ میں آیا۔ تو اب 1965 میں جو آیا اور 1962 میں آیا، آپ کو سامنے فرق ظاہر ہے کہ نہ تو اس پہ گورنمنٹ جاب مل رہا ہے، نہ اس میں اپ گریڈیشن ہو رہا ہے ایجوکیشن کا، کیونکہ جو حالات ابھی ہومیوپیتھی کے وہی حالات پہلے 1962 میں ایلوپیتھک سسٹم پہ تھا۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ایلوپیتھک سسٹم پہ بہت ترقی دی، جبکہ عوام الناس بیچاری جو ہے وہ پرائیویٹ کلینک سے وہ صحت یاب بھی ہو رہی ہے، اور کراچی میں صرف ایک بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تحت جو ایک ہسپتال صرف چل رہا ہے۔ اس کے اوپر شدید ضرورت یہ ہے کہ جو ابھی سینٹ نے یہ بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن سینٹ میں شاید یہ چیزیں ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2009 میں سلیبس اپروو کیا جو BHMS جو ہے بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز کا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ جو DHMS کر چکے ہیں، جو اہلیت رکھتے ہوئے وہ اپ گریڈ ہو سکیں گے، اور جب ڈگری پروگرام چل پڑے گا تو اس میں M.Phil بھی ہوگا، PhD بھی ہوں گے، اسپیشلسٹ بھی بنیں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے علاج کا، تو عوام اس لیے علاج کراتی ہے کہ جو دوسرے طریقے علاج میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس میں ہزاروں روپے پہ لوگ صحت یاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں، علاج پہ بھی، لیکن پہلے یہ تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ سینٹ نے جو قانون سازی کی ہے وہ کیا قانون سازی ہے؟ قانون سازی یہ کیا ہے کہ اب داخلی معیار جو ہے نا، اب انہوں نے انٹرمیڈیٹ سائنس رکھا ہے، جو بہت ضروری ہے میڈیکل سائنس کے لیے۔ پہلے جو تھا وہ ہر طرح کے لوگوں کو ایڈمیشن مل جاتا تھا، لیکن سینٹ جو ابھی لا رہی ہے، پہلے بھی تو میٹرک سائنس تھا، میٹرک سائنس تھا، اور کچھ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے سائنس سے MBBS ڈاکٹر نے بھی جو ہے نا ایڈمیشن لیا، لیکن معیار جو تھا وہ انٹر سائنس نہیں تھا، وہ میٹرک سائنس تھا۔ تو یہ سینٹ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا، کیونکہ جس وقت زمانے میں کونسل میں تھا پریزیڈنٹ، اس وقت بھی میں نے آپ کے اسکیم آف اسٹڈیز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کے BHMS کا ڈگری پروگرام شروع کرانے کے لیے کوشش کیا۔ الحمدللہ وہ تو ہو گیا ہے، لیکن طریقہ کا علاج جب اس وقت تک اپ گریڈیشن جب تک ایجوکیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ گریجویشن کا بھی معاملہ سسٹم چینج ہو گیا۔ پہلے B فارمیسی 3 سال کا 4 سال کا ہوتا تھا، وہ بھی اپ گریڈ ہو کے ڈاکٹر آف فارمیسسٹ ہو گیا۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ سینٹ کو اور قومی اسمبلی کے اندر جو بل جانا ہے، اس کے اندر تمام میں سیاسی جتنے بھی ہیں ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ معیاری تعلیم کو برقرار رکھتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو سلیبس اپروو کیا ہے اس کے تحت تمام یونیورسٹی میں شعبہ قائم کیا جائے، کلاسز شروع کرایا جائے۔ میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا کہ اردو یونیورسٹی میں پروگرام شروع ہوا تھا BHMS کا، لیکن اس ٹائم میں جو ہے نا کچھ ایشو ان کے آگے آپ کے وائس چانسلر کا، جس کی وجہ سے وہ بھی رک گیا۔ تو میں صدر پاکستان صاحب جو چانسلر ہیں
ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ آغاز کریں BHMS کا تاکہ لوگ اپ گریڈ ہوں اور ہومیوپیتھک کے اندر جو ہے نا روزگار بھی مہیا ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو سینٹ نے جو پاس کیا ہے ایکٹ اس میں اب کیا بتائیے گا کہ FSc انٹر سائنس کے بعد ڈپلوما ہو سکے گا ہومیوپیتھی میں؟ نہیں ڈپلوما کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ڈپلوما دنیا کے اندر ہوتا ہے اسپیشلسٹ بننے کے بعد. اب آپ دیکھ لیں MBBS بننے کے بعد جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ 2 سال کا جو کلاسز کرتے ہیں FCPS وغیرہ اسی طرح ہومیوپیتھک سسٹم پہ ہونا چاہیے. دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ واحد ملک ایشین کنٹری میں تھا پڑوسی ملک میں بھی یہ سسٹم تھا لیکن اب انہوں نے بھی اپ گریڈ کر کے BHMS کے بعد پھر ڈپلوما اسپیشلسٹ کا کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں. تو وہ رائج ہونا چاہیے جس سے عوام الناس کو بہتر سہولت بھی ملے گا اور معیاری ڈاکٹر بھی ملیں گے. تو یہ بتائیے کہ پھر نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی کے جو پریزیڈنٹ جو لوگ ہیں وہ اس کی کیا مخالفت کر رہے ہیں اور کس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے نا الیکشن کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں. تقریباً اس دفعہ جو کونسل کا جو ٹینور ہے جس میں 21 ممبر میں سے 17 ممبر جو ہیں وہ ہومیوپیتھک کالج کے مالکان ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جو کالج مالکان ہیں وہ مالکان ہیں واقعہ جی مالکان ہیں کالج مالکان ہیں اور ہو سکتے ہیں ایز پر رولز. اصل میں ہمارے یہاں کسی چیز کا رولز تو بہت سارا ہے لیکن رولز پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے اور منسٹری اس میں غفلت ہے منسٹری آف ہیلتھ کی کیونکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک نہیں بلکہ کالج مالکان کا بار بار کمپلین جا رہا تھا. اب آپ یہ بتائیے کہ جو کالج مالکان ہیں وہ آج کل جو بھی ایجوکیشن کا جو برا حال ہوا ہے وہ مالکان کب چاہتے ہیں کہ تعلیم دیا جائے. نہ تو ان کے ہاں تعلیم کا سلسلہ ہے یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ 14 سال ہو گیا کنڈیشنل کالج چل رہا وہ اس کے مالک ہیں. اب وہ امتحان بھی وہ خود لے رہے ہیں کونسل لیتی ہے. کونسل کے جب ممبر اس میں موجود ہوں گے امتحان لینے میں تو آپ یہ سمجھے کہ کیسے معیاری ہوگا. جب پاکستان میں 1965 کے ایکٹ کے تحت آیا تھا تو اس وقت پریکٹیشنر زیادہ ہوتے تھے لیکن اب ڈے بائی ڈے جو ہے نا یہ تقریباً 15 سال سے برا حال ہو رہا ہے ہومیوپیتھی کا. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کالج مالکان کی وجہ سے کیونکہ امتحان جو ہے نا وہ فیئر نہیں ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ کھلے عام جو ہے نا ہر قسم کی بے قاعدگیاں کی جاتی ہے اور منسٹری جب انوالو کرتی تھی یہ کورٹ چلے جاتے ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم سے معزز جج صاحبان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہیلتھ کا معاملہ ہے برائے مہربانی ہیلتھ کے ایجوکیشن کے معاملات میں جو ہے نا آپ لوگ جو ہے ایسے فیصلے دیں جس سے کم انسانی زندگی سے نہ کھیلا جائے. اچھا تو یہ بتائیے کہ جب آپ ایسی باتیں کریں تو اس طریقہ علاج میں اگر اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں تو پھر لوگوں کا اس پہ بلیو کرنا کیسے کتنا آسان ہوگا کہ وہ اس طریقہ علاج سے مستفید ہوں؟ ابھی کیا صورتحال ہے؟ نہیں الحمدللہ عوام الناس میں یوں مقبول ہے کہ یہ سلیکشن آف ریمیڈیز جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ہیپاٹائٹس پاکستان میں جب ویکسین آیا تو اس وقت جبکہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہومیوپیتھک 1961 میں ایک کتاب ہے پریکٹس آف ہومیوپیتھی اس میں جو ہے باقاعدہ ریسرچ پروڈکٹ دیا گیا اور لفظ تھا ہیپاٹائٹس اور ہیپاٹائٹس جو ہے اس وقت 1961 میں 6th ایڈیشن تھا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہومیوپیتھک جو ہے نا کیونکہ ہومیوپیتھک جس نے ایجاد کیا وہ ڈاکٹر آف میڈیسن تھا ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہانیمن اس کے بانی جو بانی تھے پورے دنیا کے اندر اور انہوں نے یہ چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھا کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ نکل جاتا ہے. بہت ساری ایسی دوائیاں استعمال ہوتی تھی کسی کا کبھی کوئی آنکھ ضائع ہو جاتا تھا کبھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اور آج بھی دیکھ لیں کہ سیلف میڈیکیشن ڈاکٹرز تو ذمہ دار کم بنتا ہے کیونکہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے یہ کینسر ہیپاٹائٹس یہ سب ہم ہی لوگوں کا کیا ہوا ہے تمام پریکٹیشنرز کا جو چاہے وہ ایلوپیتھی کے ہوں چاہے ہومیوپیتھی کے ہوں. جب معیاری پیشنٹ کو دیکھ کے معیار کے مطابق ادویات نہیں دیں گے تو یقیناً اس کا ریئیکشن تو ہوگا. تو اب یہ بتائیں کووڈ کے ٹائم میں بھی آپ لوگوں کا کیا کردار رہا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا کووڈ کے ٹائم؟ ہم نے گورنمنٹ سے میں خود ویب سائٹ پہ آپ کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ بار بار جو ہے نا حکومت سے اپیل کرتا رہا ہوں کہ اس طریقہ علاج کے لیے ہومیوپیتھک میں سلیکشن آف ریمیڈیز ہے اور پڑوسی ملک میں باقاعدہ ان کی سینٹرل ہیلتھ کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا اور ہومیوپیتھک سے کافی لوگوں کو صحتیابی ہوئی. ہم گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا آپس میں مطلب جو نا سیاست کرنے کے بجائے عوام الناس کیونکہ پاکستان میں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ دو بہت بڑا ایشو ہے جس سے ہمارا پاکستان کمزور ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو بنایا ہے
یہ لاڈل حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بنایا. تو ہمیں تمام سیاست سے بالاتر ہو کر کے اپنے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. اور جو کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا, ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ احتیاط بھی ہے, اگر ہم احتیاط کے طور پہ لوگوں کو اگر یہ دوا کھلائیں تو الحمدللہ کم سے کم اس سے وہ دور رہ سکتے ہیں. اور جن کو ہو گیا ان کے لیے بھی یہ دوائی جو ہے نا کلی شفا عطا کرتی ہے. دنیا کے اندر بنگلہ دیش میں بھی باقاعدہ اس دوائیوں کو استعمال کیا گیا. اسی طرح پڑوسی ملک میں, کیونکہ پڑوسی ملک کے اندر بھی پہلے ڈپلوما تھا, جب اپ گریڈ ہوا تو ہر کام میں وہ ہومیوپیتھک کو ہیلتھ سیکٹر میں ایکول ٹو ایلوپیتھک رکھتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کے توسط سے, کیونکہ میڈیا ایک ایسا مطلب وہ ہے کہ اگر میڈیا کے ذریعے اگر گورنمنٹ کو بتایا جائے تو گورنمنٹ بھی اس پہ توجہ دیتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے, کیونکہ آپ کا پروگرام اتنا شاندار اور بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ نے ہیلتھ پہ اتنے کام کیے کہ جتنے بھی خراج تحسین پیش کی جائے کم ہے, تو لہٰذا میں آپ کے چینل سے یہی کہوں گا کہ ہیلتھ کے ایشو میں جب بھی ہماری کوئی ضرورت پڑی مشورے کی یا کچھ ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو اب یہ بتائیے کہ ہومیوپیتھی کا آپ نے بتایا, جیسے ایلوپیتھی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو جاتے ہیں اور بیماری بھی ہو جاتی ہیں, تو پھر ہومیوپیتھی میں کیا صورتحال ہے؟ کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ اور یہ ایک بات بتائیں کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایلوپیتھی میں تو فوراً ریلیف مل جاتا ہے لیکن ہومیوپیتھی میں سلو ریلیف ملتا ہے یا دیر سے ملتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, بعض ایسے امراض ہیں جیسے مثال کے طور پہ ڈائبیٹک ہے, آپ کے جوڑوں کا درد ہے, رومیٹائز پین ہے, ارتھرائٹس ہے, یہ جتنے بھی امراض ہیں سب پہ لوگ دوائیاں کھا رہے ہیں. ہومیوپیتھک جو ہے ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو نیچرل سسٹم کے تحت ہے, کیونکہ ہومیوپیتھک میں سلیکشن آف ریمیڈیز مین ہے, اور سلیکشن آف ریمیڈیز اسی وقت ہوگا کہ جب ڈاکٹرز کو مہیا کیا جائے گا, ریسرچ ورک ہوگا تو باقاعدہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں اتنی جڑی بوٹی دی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کبھی کبھی میگزین میں پڑھتا ہوں کہ فلانی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں اگر اسی پہ کام کیا جائے تو آج ہمیں IMF کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود مطلب ڈالرز اور یورو کرنسی ہمارے ملک میں آئے گا کہ ہمارے سائنٹسٹ کو, ہمارے جو لوگ ہیں ہنرمند لوگ ہیں ان کو چانس دیں اور گورنمنٹ کو دینا چاہیے. موجودہ حکومت جو ہے وہ آپ کے یونیورسٹی تو قائم کر دی, جبکہ میں نے کئی بار پرسنلی اپنا جو میرا ذریعہ تھا اس کے ذریعے میں نے یونیورسٹی کے قیام عمل کے لیے میں نے پرائم منسٹر سے بھی اپیل کیا, پریزیڈنٹ سے بھی کیا, لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی ایسا معاملہ. تو حکومت کو, جب تک حکومت عوام کی خواہشوں کا احترام نہیں کرے گی, یہ سیاست ہوتا رہے گا, 5 سال وقت گزر جائے گا, پھر جو ہے نا کوئی دوسرا آئے گا, پھر یہی کہانی ہوگی. تو ڈاکٹر جاوید شاہ صاحب, آپ کے آخری ورڈز کیا ہوں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو آپ پلیز کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو فروغ دیا جائے اور شعبہ قائم کیا جائے. اس پہ ریسرچ, جو ہماری بلڈنگ کراچی میں گلشن اقبال میں وہاں کالج کھولا گیا ہے, اس کی جگہ پہ جو ہے نا باقاعدہ ریسرچ ورک کا سلسلہ کیا جائے, اور جلد سے جلد تمام یونیورسٹی میں شعبہ قائم کیا جائے, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز والے کو جو ہے سبسڈیز دی جائے تاکہ اس میں وہ بھی کلاسز وغیرہ شروع کرائیں. کیونکہ ہومیوپیتھک جب بیچلر ڈگری پروگرام شروع ہوگا تو یقیناً عوام الناس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھی ہوگا. اور میں یہی کہوں گا کہ کلینک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں بھی قرضہ پورے پاکستان میں دیا جائے, کیونکہ پنجاب میں تو تھوڑا شروع ہوا ہے, لہذا صرف پنجاب میں نہیں, سندھ بھی ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے. تو یہاں کے اندر جو جی صوبہ سندھ, تو صوبہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے یہ بھی, اور یہاں عوام الناس جو کام کر رہی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں. تو سندھ کے حقوق کو, جو صوبہ سندھ ہے اس کے حقوق کو بحال کیا جائے, اور ہمیں ٹیکس وغیرہ جو ہم دیتے ہیں اس میں ہمیں بھی باقاعدہ جو بجٹ آ رہا ہے نیا بجٹ 2021 کا, تو اس میں ہومیوپیتھک وفاقی اور صوبائی بجٹ میں تمام پاکستان کے صوبوں میں جو ہے نا وہ ہمیں بجٹ دیا جائے تاکہ جو ہے نا ہومیوپیتھک ترقی کر سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ بیٹھے. اور جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہومیو ڈاکٹر جاوید شاہ صاحب کی, اور امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.